ہوتا ہے قرآن کی مختلف آیات سے کہ شاید کو تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا. تو یہ بات کہ دین میں تو عام طور سے وہ چیزیں جو فطری لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتی ان پر شروع ہی سے منع کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ دیکھیں، شراب ہو، جوا ہو، سود ہو اور اس طرح کی اور بہت سی قباحتیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات تو پہلے دن سے ہی واضح ہے کہ یہ غلط ہیں، ناقابل قبول ہیں، اخلاقی طور پر یہ کنڈیمنیبل ہیں. لیکن جوں حالات برے ہوتے ہیں، خاص طور پر پیغمبروں کے زمانوں کے علاوہ کے جو زمانے ہوتے ہیں جس میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اخلاقی گراوٹ آتی ہے، تو وہ بہت سی اس طرح کے اخلاقی معاملات کے بارے میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کنفیوژن کے نتیجے میں بہت سے لوگ ان برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ جن برائیوں میں عام طور پر اگر پیغمبروں کی موجودگی میں یا ان کے لائے ہوئے پیغام کے واضح ہونے کی صورت میں لوگ اس سے دور رہیں گے. چنانچہ اس طرح کے سوالات فطری طور پر قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بھی اول پیدا ہوئے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ لوگ کہ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ ملوث تھے اس وضاحت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ شراب کی اور جوئے کی حرمت یا اس کے حرام ہونے کے بارے میں بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن کا امکان نہیں؟ کنفیوژن نہیں ہے جی. لوگوں کو اصل میں بعض اوقات اس لیے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لفظ حرام استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے بہت سے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اگر آپ شراب اور جوئے کے بارے میں سورہ مائدہ کے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں ان کے الفاظ کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت سختی سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے اور یہ استھان، یہ رجسم من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے عمل کی گندگی میں سے ہیں. اور جب یہ بات تم کو بتا دی گئی ہے تو فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ میں سمجھتا ہوں ڈانٹ ہے ایک طرح، ڈانٹ ہے، کنڈمنیشن کی، اس سے بڑی کوئی زیادہ سخت شکل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب یہیں سے میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں. کراچی میں شمس الاسلام صاحب، آپ ہماری بات سن رہے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ معاشرے کے لحاظ سے آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں، اب کراچی ایسے شہر میں موجود ہیں، یہ بات کہ شراب اور جوا ہماری معاشرت میں کس درجے ہے، آپ کا کیا اسسمنٹ ہے؟ شکریہ جی. اس میں دیکھیں، دین اسلام میں جہالت سے پہلے تو یہ چیز ہمارے یہاں بہت ہوتی تھی، لیکن جب اسلام مکمل ہوا اور اس کی ممانعت کر دی گئی، اور ساتھ ہی ایک چیز اور ہمارے دین میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس کی جو معاشی حالت ہے لوگوں کی اور معاشرے کی، اس پہ بہت زیادہ زور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو زکوٰۃ کا سسٹم دیا گیا. اب اس وقت جو ہے آج کل کے دور میں زکوٰۃ دینے میں تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچتی نہیں. تو جب لوگوں کی معاشی حالت کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے تو بہت ساری اس میں مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر، اور جب مایوسیاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے آپ کو اپنی پریشانیوں سے الگ کر کے کوئی نہ کوئی ایسا تسکین کا حل ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے نشے کی چیزیں یہاں ملک میں بڑھ گئی ہیں. اور اس میں ایک وہ طبقہ بھی جہاں پر دولت کا جہاں اکٹھی ہو جانا، وہ بھی کیونکہ ممانعت تھی کہ آپ اس کو جو ہے ویلتھ کی برابری کے حساب سے تقسیم ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں دولت مند بہت زیادہ لوگ آئے تو وہاں بھی اس نے بگاڑ کیا دولت نے، اور ان لوگوں نے اپنی جو ہے سیٹسفیکشن کے لیے اس کو استعمال شروع کر دیا. اور آج پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 54% جو ہے آبادی کا وہ اس میں پہنچ چکا ہے کہ مایوسی ہے ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اپنے فیملی کو دیکھنے کے لیے ذرائع نہیں ہے، وہ کچھ اتنا پورا ارن نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ ان اپنے مسائل سے فرار کی حد میں، کیونکہ آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یا تو اپنے مسائل سے فرار کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس کا اگر ان میں نیگیٹیوزم زیادہ ہے تو وہ پھر اس اسٹریٹ کرائمز کی طرف نکل جاتے ہیں. تو ملک کی وہ سوسائٹی جو اپنے مسائل سے فرار چاہتی ہے تو وہ مختلف قسم کے نشوں کی عادت میں چلے جاتے ہیں، جیسے آپ کا کیپسولز ہیں یا آپ کی جو ہے شراب پینا ہے. لیکن آپ مجھے یہ صرف کنفرم کیجئے کہ ہماری اپر کلاس میں بھی، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارے امراء طبقات ہیں، جو حکمران طبقات ہیں، ان میں بھی سنتے ہیں کہ بڑا چلن ہے شراب کا. میں ابھی جوئے کی بات نہیں کرتا، وہ ہم آگے کرتے ہیں. اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں ہماری ایلیٹ کلاس میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب دولت کہیں بہت زیادہ اکٹھی ہوتی ہے تو برائیاں شروع کرتی ہے. یعنی آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ یہی بھی ہے کہ ہماری ایلیٹ طبقہ، ہمارا حکمران طبقے کے لوگ جو ہیں وہ سٹیٹس سمبل کے طور پہ شراب کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی شراب نہیں پینے والا تو اس کو جو جاہل وہ سمجھتے ہیں. اچھا نہیں سمجھا جاتا.
ایک رواج تھا ہمارے یہاں ملک میں بن گیا. ٹھیک ہے شمس الاسلام صاحب، میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں. ادھر ڈاکٹر علی اظہر صاحب، آپ تو ایک باقاعدہ ریہیب کا سینٹر چلا رہے ہیں، وہاں آپ نشے سے لوگوں کو ان کی جان چھڑاتے ہیں اور آپ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی ویب سائٹ بھی دیکھی، ایمان کلینک کے نام سے آپ کا کام ہے سارا. آپ ہمیں بطور ایک ماہر کے یہ بتائیے کہ حقیقی صورتحال سوسائٹی کی کیا ہے نشے کے لحاظ سے. اور آپ سے میری ابھی بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نشہ صرف نشہ آور چیزوں کا نہیں ہوتا بلکہ ان کا بھی ہوتا ہے جو نان کیمیکل نشہ ہوتا ہے اس پہ بھی، جس میں جوا آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح کی ایک لت ہے. جی ایڈکشن کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک زمانہ تھا کہ نشہ کے پیشنٹ کافی کم تھے، 6 ملین ہوئے. اب لیٹسٹ جو اب سینیریو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 9 ملین یعنی 90 لاکھ لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فگرز کس نے مرتب کی ہیں؟ کوئی یہ ریلائبل فگرز ہیں؟ یہ ریلائبل فگرز ہیں اور جو ہے اس میں جو WHO کے میں کے وہ کرتے ہیں یہ فگرز ان کے مطابق یہ جو فگر ہیں بہت ریلائبل. اور یہ باقاعدہ ابھی جو ہمارے فیمس نیوز پیپر ہیں ان کے اس میں یہ فگر آئے ہوئے ہیں جو 6 ملین سے بڑھ کر اب 9 ملین پیپل جو ہیں وہ ایڈکٹ، یہ ڈرگ ایڈکٹس آئے ہیں. اور جو ان کے اگر یوزر ہیں اگر ان کو کریں تو وہ ان سے 10 سے ملٹیپلائی کر دیں. اچھا، جو ابھی تک عادی نہیں ہوئے وہ ہاں جی وہ اتنے نشے استعمال کرتے ہیں جو ہیں جو اس کے استعمال کرنے والے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہیں. اور جہاں تک ان کی اقسام کا تعلق ہے ان کو اگر ہم کریں تو یہ 2 طرح کے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ کیمیکل ایڈکشن ہوتے ہیں، جس طرح شراب ہو جاتا ہے یا پھر ڈرگز ہیں اور کئی سکون آور ادویات ہیں وہ کیمیکل ایڈکشن میں آ جاتی ہیں. کچھ نان کیمیکل ایڈکشن ہے جس میں جوا کی ایڈکشن ہے، انٹرنیٹ کی ایڈکشن ہے، سیکس ایڈکشن ہے. اور اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس میں مبتلا ہیں، اس قسم کی ایڈکشن ہے. اور ہمارا جو ملک ہے وہ میں جو نوجوان طبقہ ہے اس میں یہ رجحان کافی تیزی سے پھیل رہا ہے کافی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. خواتین و حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں مزید باتوں کے ساتھ.